اچھا سورہ کاف کو اگر ہم دیکھیں تو اس پہ تو بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں, 4 واقعے ہیں. ایک تو جو 2 بندوں والا واقعہ ہے وہ میٹلزم سے ریلیٹڈ ہو گیا, اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور باقی جو 2 واقعے بچتے ہیں اسٹارٹ اور اینڈ کے, سابق کہاف کی اور ذوالقرنین کے, وہ تو یہودیوں نے رسول اللہ سے اس وجہ سے کیے تھے کہ دے جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ اس کا نالج کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا, نبی کے پاس ہو سکتا ہے. تو وہ ایسا سوال ڈھونڈ کے لائے تھے جو کہ ہمیں جو ہم تک یہ بات پہنچی ہے. لیکن آپ نے جو اینگل دیا ہے وہ تو بڑا ہی ڈفرینٹ قسم کا اینگل ہے. اجماع امت بھی اس پہ نہیں ہے, تو ہم آپ کا جو یہ اینگل ہے ٹائم ٹریول کا اور یہ پورٹلز کا اور آل دس اسٹف, اس پہ کیوں ہم یقین کر لیں؟ لیکن ٹائم ٹریول کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اجماع امت میں ہے, پہلی بات. اچھا 2 طریقے کی اجماع امت دیکھ لیں آپ. ایک تو یہ کہ صحابہ کرام سے ڈائریکٹ جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ, اور ایک سائنس کے بارے میں نہ پتہ ہونے کے کی وجہ سے جو بیچ میں جو اسپین کے علماء کرام نے جو اپنی تفاسیر کی ہیں, ایک وہ کانسیپٹ. تو کیا پہلے تو ان اٹ سیلف ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ اسلام میں ہے؟ تو بالکل ہے. اللہ تعالیٰ کے دیکھیں یہ سورہ کہف از ناٹ اے اسمال میٹر. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ 3 صورتوں کا گروپ بنا کے, ام المومنین سے کہا غالباً حضرت زینب سے, کہ یہ 3 عظیم صورتیں ہیں. وہ کون سی صورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کمبائن کی؟ سورہ بنی اسرائیل, سورہ اسراء, سورہ کہف اور سورہ مریم, یہ تینوں کا گروپ بنایا انہوں نے. ان تینوں صورتوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے لکھ رکھا, 17 نمبر جو صورت ہے. پھر 18ویں نمبر پہ سورہ کہف آئی اور 19ویں نمبر پہ سورہ مریم. تو سورہ بنی اسرائیل تو ہے ہی ٹائم ٹریول کی. عرب نے آگے یہی تو کہا تھا کہ تمہارا نبی یہ کہنا شروع ہو گیا کہ وہ 1 منٹ کے اندر اندر کائنات کے سفر کر کے آ گیا, جس کو کتنے 100 سال چاہیے ہوتے ہیں. اگر کوئی گیا بھی تھا تو اتنے 100 سالوں کا سفر اس نے 1 منٹ میں کیسے کر لیا؟ تو یہ ٹائم ٹریول تو ہے. ویسے تو اجماع امت ہی ہے اس وقت کے جتنے بھی علماء کہتے ہیں آئنسٹائن کی تھیوری سے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہے نا وہ ثبوت مل گیا. تو یہ تو میری طرف سے نہیں, یہ بات ٹائم ٹریول کی یہ میں نے اپنی طرف سے تھوڑی گھڑی ہے. یہ معراج کے اندر یہ ایمان سب سے پہلے اللہ نے اس پہ بنوایا کہ پہلے تو یہ ایمان رکھو. اور الفاظ بھی قرآن پاک کے اسی طریقے ہوئے کہ رات کے 1 پہر میں اللہ تعالیٰ ان کو کہاں سے کہاں لے گئے. 1 پہر کے اندر اندر ہی سارا کچھ ہو گیا. جو 1200-1500 ایریل ڈسٹنس جو بیت المقدس کا وہ ٹریول ہوا, پھر کائنات کے 7ویں آسمان تک سدرۃ المنتہا تک کے سفر ہوئے. پھر ساتھ ہی جو براق کی جو سپیڈ تھی وہ بھی پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آل آف دس از ٹائم ریلیٹڈ کانسیپٹس جو کہ سورہ کہف سے پہلے تیار کیے جا رہے ہیں امت کے. اب ایک بار آپ کا جو یہ بات ہے کہ اچھا دوسری چیز پورٹلز, کیا پورٹل کا کانسیپٹ ہے؟ 9 دفعہ غالباً قرآن پاک میں یہ لفظ کا مصدر سببہ کا مصدر استعمال ہوا ہے. اور حضرت زید بن اسلم جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عرب اور صحابی سببہ کا مطلب آسمان کی طرف جانے والے راستے ہی لیتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں آسمان کی طرف جانے والے کون سے راستے ہیں؟ کوئی تو راستے ہیں جو آسمان کی طرف ہمیں تو نظر نہیں آتے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جب آسمان دروازے ہو جائے گا, غالباً سورہ نبا میں کہا, تو وہ کس طریقے سے پورٹل کھل رہی ہیں. اب یہ کیا میں نے اپنی طرف سے مطلب نکالا؟ نہیں, اس کا مطلب ویسے بھی علماء کرام نے بھی اجماع میں یہی لیا ہوا ہے کہ ہاں کوئی راستے تو ہیں. جب فرعون نے کہا وہ حمان ذرا مجھے وہ ٹاور بنا کے دے, میں ان راستوں پہ جا کے موسیٰ کے اللہ کو دیکھوں اوپر ہے بھی کوئی کہ نہیں. ٹھیک ہے. پھر سورہ سواد میں آیا کس طریقے سے یہ 9 جگہ پہ ہے. سوائے سورہ کہف کے 8 جگہوں کے اوپر سببہ کا مطلب آسمان کی طرف جانے والی پورٹلز ہی ہیں. سورہ کہف میں 2 دفعہ جب یہ استعمال میں آیا لفظ سببہ کا, تو ہم نے اچانک پہلی دفعہ اس کا مطلب پہلی دفعہ آیا کہ اس کو اللہ نے سببہ عطا کیا تھا, تو ہم نے اس کا مطلب کیا لے لیا. باقی جو علماء نے, میں بھی صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آتا ہوں صحابہ کیا سمجھتے تھے, میں ان کا ثبوت دیتا ہوں کہ اس کو زندگی کے اندر بہت طاقتیں اور ریسورسز دی ہوئی تھیں. اب اگر ریسورسز دی ہوئی تھیں تو فاتبعوا السبب نہ کہا ہوتا. فاتبعوا السبب کا مطلب یہی لکھا ہے علماء کرام نے. پھر وہ اگلے راستے پہ نکل گیا. ایک ہی جگہ پہ 2 پہ آیتوں کے اندر سببہ کا لفظ آیا, ایک جگہ آپ نے اس کا مطلب کو لے لیا, اور پھر اس کو سببہ کا مطلب اس کو بہت ساری ریسورسز میسر تھیں, بہت طاقتیں ملی ہوئی تھیں, اور اس کو بہت آسانیاں ملی ہوئی تھی. ہر جگہ ترجمہ الگ الگ ہے.
جیسے ہی اگلی دفعہ فاتبہ سببا تو وہاں پہ طاقت کا لفظ آ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ تو عربی خود بتا رہی تھی کہ یہ بھائی کوئی راستے پہ جانے والی بات ہے. اس کو پھر ہو لیا اس راستے پر، پاک اس کے اوپر چلا. یہی لفظ جب قرآن پاک میں باقی جگہوں پہ بھی آیا تو بڑی صحت کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ پورٹل تھی جو اوپر کی طرف جاتی تھی. سو یہ پورٹل کا کانسیپٹ میرا نہیں ہے، قرآن پاک میں ایسے ہی استعمال کیا گیا. اب رہی بات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کیا مطلب لیتے تھے اس کا. ذوالقرنین کو وہ انسان نے فرشتہ کہتے تھے. حضرت علی کہتے تھے کہ ذوالقرنین بادلوں کے اوپر ٹریول کرتا، اللہ نے ایسی طاقت دی تھی بادلوں میں ٹریول کرتا تھا. اب شیخ عمران کہتے ہیں یا غامدی صاحب کہیں یا کوئی اور مولانا صاحب کہیں، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے. میں ان کے اوپر کوئی جھوٹ کی تہمت نہیں لگا رہا، میں بات یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے اس سائنس کے تھرو دیکھا ہی نہیں اس بات کو. آپ when you are too focused about one thing you forget the rest of the things. That's why you have to look at all of this Surah Kahf in the bigger picture, پورے اسپیکٹرم میں. اگر وہ سببہ کا مطلب وہی لیتے تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا کہ یار وہ آرمینین جیوز نہیں ہو سکتے جو شیخ عمران کہتے ہیں، جو یاجوج ماجوج ہیں. ذوالقرنین کی یاجوج ماجوج کے ساتھ لنک ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. اگر وہ اوپر گیا تھا، اگر وہ ذوالقرنین اوپر گیا تھا سببہ کے ان راستوں کے تھرو، پورٹل کے تھرو اوپر گیا تھا، تو یاجوج ماجوج کی ایک کنسیڈریبل ایکسپلینیشن تو ہمیں مل جاتی ہے، کیونکہ اس کی دیوار ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو کوئی تو دیوار بنائی تھی ذوالقرنین نے، اور اگر دیوار بنائی تھی تو ایسی کوئی دنیا میں ایسی کون سی دیوار بنائی گی؟ اگر آپ کو یاجوج ماجوج کی کوئی تصویر نظر آتی ہے تو وہ اربوں کے لوگ ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ معاملہ رہا ہے ہماری پچھلی ویڈیوز میں بھی کہ میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ذرا کم ایکسپلین کر رہا ہوں. اللہ کرے یہ حدیث آپ نے سنی ہو، پڑھی ہو کہ صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی، میں مفہوم بھی بتا رہا ہوں حدیث کا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ ان کی دائیں طرف دیکھو تمہاری اولاد میں سے جنت کے لوگ، اور پھر بائیں طرف دیکھو دوزخ کے لوگ. تو جو جنت کے لوگ تھے ان میں سے جو ٹوٹل پاپولیشن اس کا 1% 1 کمپیئر ٹو 1000 جنتی تھا، اور 999 دوزخ میں جانے تھے. ایک ہر 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جانا تھا اور 999 دوزخ میں. صحابہ نے یہ سنا کہ یار آدم کی اولاد کا ہر 1000 میں سے صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو صحابہ شمار ہو گئے کہ یہ تو ہمارا تو پھر کوئی معاملہ نہیں سمجھ آتا ہمارا جنت میں جانے کا. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فکر نہ کریں، وہ جو 1000 ہیں ان میں سے زیادہ تر یاجوج ماجوج ہیں. تب صحابہ کو اطمینان ہوا کہ یہ ہمارا چانس ہے، انسانوں کے اہم جیسے عام انسانوں کا حضرت آدم کی اولاد میں سے جانے کا چانس ہے. یہ میں وہ کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ چلے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی کثیر ہونی ہے. ٹھیک ہے، پھر بھیڑوں کی طرح کا لفظ آیا ہوا ہے، بھیڑوں کی طرح آنا انہوں نے اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوں جب اتریں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاجوج و ماجوج اس کو جب کھل جائیں گے تو وہ اوپر کی جگہوں سے نیچے آئیں گے. اوپر کی جگہوں سے کون سے نیچے آنا ہے؟ ہر بلندی نہیں، مگر بلندی کی جگہ سے، ہر بلندی کی جگہ سے نہیں. وہ جو اوپر کی جگہ سے نیچے آنا ہے تو صاف سمجھ آتی ہے کہ آسمان کی طرف سے زمین پہ آنا ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت کعب بن احبار نے کہا کہ ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا چاند ستارے کے اوپر باندھ کے آیا تھا. اجماع امت یہ ہے کہ کعب بن احبار کو بڑا ضعیف راوی ڈکلیئر کیا گیا. جب بھی میں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کعب کا نام کیوں لیتے ہو، وہ تو بڑے ضعیف راوی. بات تو یہ ہے ہی نہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. بات یہ ہے کہ اگر کسی نے جھوٹ بھی باندھا ہے ذوالقرنین پہ تو وہ یہی سوچ رہا تھا، وہ بھی پورٹل پہ ٹریول کر کے ستاروں پہ جاتا تھا. میں اس بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے صحیح کہا یا غلط، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحابہ کی سوچ تھی. یہ تو ثبوت ہے کہ وہ ستارے پہ گھوڑا باندھ کے آتا تھا ذوالقرنین. حضرت علی کی جو تبری میں حدیث ہے کہ آسمان اور بادلوں کی طاقت تھی، اس کو بھی ضعیف کرتے ہیں بے شک، مگر یہ سوچ تو کوئی رہا تھا. حضرت علی کے دور میں کوئی سوچ رہے جھوٹ باندھا حضرت علی پہ، اگر ضعیف بھی ہے تو وہ یہ ایسی بات ہے کیوں سوچتے تھے؟ عمر کی حدیث بھی ضعیف کر دے کہ انسان مر گئے تھے کہ تم نے انسان ختم ہو گئے تھے کہ تم نے انسانوں کے نام ختم ہو گئے تھے کہ فرشتوں کا نام رکھ دیا. سمجھ لیں یہ بھی ضعیف ہے. مگر یہ والا جھوٹ ہی کیوں باندھا عمر پہ کسی نے کہ وہ فرشتہ تھا؟ یہ بات سوچنے والی ہے
اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ضعیف نہیں ہے، مگر سمجھنے یہ ضعیف بھی ہے، تو موضوع تو کہیں سے بھی نہیں ہے، اور سمجھنے موضوع بھی ہے، تو 1400 سال پہلے لوگ اسی طریقے سے سوچتے تھے، یہ میرا مقدمہ ہے۔ اب نیچے کتنے لوگ کیا سوچتے تھے وہ ہم تک آ گئے، وہ پاس آپ نے ترجمے پڑھنے، عرب کے اسکالر کیا پڑھے، میرے جو اپنے استاد تھے وہ تو مجھے انہوں نے ہی سکھایا کہ بھیا یہ آسمانوں کی کہانیاں تھیں، یہ دنیا میں نہیں چلتی تھی۔ یہ اردو اور فارسی میں جس نے بھی ترجمہ کیا وہ بھی لگاتا رہے کہ جو بھی اس نے دنیا میں کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں جو کہ سننے والے شیخ عمران جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسپین سی سے بلیک سی کا سفر کیا، کیونکہ سورہ کہف میں آ گیا کہ اس جگہ گیا جہاں سورج غروب ہوتا تھا، بلیک کلر کے، کالے رنگ کے پانی میں، حالانکہ کیچڑ کا لفظ ہے، ادھر مٹی کا کیچڑ کا لفظ ہے، بلیک سی میں کون سا کیچڑ ہے؟ اور سمجھ لیں کہ اس کو ایک طرف پوری دنیا میں اپنی حکومت دی بھی ذوالقرنین کو، مگر بلیک سی بھی آ کے اس کی حکومت روک دیتے آپ، اس کو خود نہیں پتا کہ بلیک سی کہ اس طرف بھی دنیا ہے، بلیک سی کے مغرب کے اندر اس کی حکومت ہے، وہاں جا کے دیکھ لیں کہ بھائی یہ تو یہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا، سورج تو آگے سے دنیا گھومتی رہتی ہے، سورج کہیں بھی غروب نہیں ہوتا۔ ملکہ وکٹوریہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اس کا برٹش امپائر تھا، ذوالقرنین کو کیوں نہیں سمجھ آئی تھی یہ بات؟ ملکہ وکٹوریہ زیادہ عقل مند تھی، زیادہ بڑی طاقت آ گئی تھی اس کے پاس، سبا بات انہوں نے ذوالقرنین کو دیا ہے اپنی طرف سے طاقت۔ تو یہ باتیں کر کے شیخ عمران کو بھی یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، پکی بات ہے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے دنیا میں ذوالقرنین کو دو الگ الگ سمندروں کے بیچ قید کر کے رکھ دیا۔ جو غامدی صاحب نے کہا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح کی اولاد میں سے ایک بیٹے کی اولاد ہے اور وہ گھوڑے ہیں، جس وقت گھوڑے ہیں اور کوکیشنز ہیں، وہ تو سراسر ایک اتنا بڑا مفروضہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بس وہ جس طرح آپ نے کسی جگہ بس محاورے کا استعمال کیا تو ہر چیز جگہ محاورے کا استعمال ہو گیا، اونچی جگہوں سے مطلب ہے اونچی طاقت سے نیچے والی طاقت پہ آ رہے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی یاجوج ماجوج کے اوپر سے نیچے آنے والی بات ہے؟ کوکیشنز کون سی اونچی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ نیچے آئیں گے؟ وہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جو کوکیشن کی بات ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کوکیشنز کو قرآن پاک میں کئی جگہ ایڈریس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کوکیشنز کو رومی کہتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں یاجوج ماجوج کہہ رہے ان کو؟ رومی کا لفظ روم کا سورہ روم میں، روم کے اندر جو بھی معاملات تھے وہ قرآن پاک میں کافی جگہوں میں پوری سورت کا نام ان کے اوپر آ گیا، تو ان کو یاجوج ماجوج اللہ نہیں کہہ رہے۔ غامدی صاحب نے بس بائبل میں دیکھ لیا کہ وہ یافز کی اولاد میں سے ہیں اور گورے ہیں، وہ کوکیشنز ہیں۔ جو اجماع امت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین کی ٹریجیکٹری یا یاجوج ماجوج کا قصہ، تو وہ آپ کو صحابہ سے ڈائریکٹ لینا پڑے گا۔ اب ہمارے پاس اتنا علم و ایکسپوجر ہو چکا ہے تھرو ادر مینس، جس کے تھرو اسی علم کے تھرو معراج کے اوپر تو ہم نے ایمان لیا ہے، تو اسی علم کے تھرو پھر یاجوج ماجوج بھی اور ذوالقرنین کی ٹریجیکٹری بھی دیکھنی پڑے گی، یہ انٹرگلیکٹیکل تھا۔ ایک چیز اور آخری نقطہ میں بتا دوں، تیسری صورت میں سورہ مریم جو کمبینیشن ہے تینوں کا، اس میں ادریس کا ذکر ہے۔ حضرت ادریس کے دور میں یہ پورٹلز اوپن تھی، یہ تو بائبل میں بھی کلیئرلی بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ یہ رفعنا مکانا علیہ، یہ اوپر کے مقام پہ اٹھا لیا ہم نے اس کو۔ اور ادریس کے بارے میں روایات جو مسلم روایات ہیں، یہ اجماع امت میں ہیں، وہ یہی ہے کہ وہ فرشتے کے اوپر بیٹھ کے ٹریول کیا انہوں نے، وہ چوتھے آسمان پہ تک ٹریول کرتے ہوتے تھے، چوتھے آسمان پہ ان کی موت ہو گئی۔ اب وہ چوتھے آسمان تک کیسے وہ پہنچ جاتے ہیں؟ مسلم روایات نہیں، وہ چوتھے آسمان میں پہنچ جاتے ہیں، احادیث کے تھرو پہنچ جاتے ہیں، ذوالقرنین اوپر نہیں لے کے جا رہے آپ۔ سوچیں there is a problem that I am trying to solve here, and not just me. I'm just talking about everybody who knows a little bit of کہ سب چیزوں کو اکٹھا لے کے چلے تو ذوالقرنین بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ اور ادریس کا میں نے جان کے ذکر اس لیے کیا ہے، اور ادریس کے اوپر جانے کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ ٹریول کرتے تھے اوپر، فرشتوں کے کندھے پہ بیٹھے ہیں فرشتے کے، اور اوپر کی طرف چلے گئے۔ وہ ایک دفعہ گئے کہ نہیں گئے، بائبل تو کہتی ہے وہ ہزاروں دفعہ گئے، ٹھیک ہے۔ وہ اس آسمان کے بھی سیاروں کے اوپر رہے، اگلے آسمان کے اوپر بھی جاتے تھے، یہاں تک کہ چوتھے آسمان پہ ان کی جو ہے وہ موت ہوئی۔ اور معراج کی حدیث میں بھی حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پہ ملاقات کا معاملہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پہ ملاقات کی۔ So all of this is well connected if you look at it in a perspective where you have every bits of information. اور یہ اردو اور فارسی کے ترجمے مت دیکھیں سورہ کہف، عرب کی ڈائریکٹ اسکالرس کی عرب کی ہی تفاسیر دیکھیں۔ امام نووی نے سورہ کہف کا کہہ دیا، اس میں چابیاں پڑھی ہیں، ڈھونڈنے والے کو مل جائیں گی۔ میں اس کے بعد کسی قسم کی اور جو میرا شرح صدر اس کے اوپر ہے کہ سورہ کہف از ناٹ جسٹ سورہ،
دجال کے دور میں جتنی لارجر دین لائف ایکسٹراڈنری ویئرڈ قسم کی ہیپننگز ہو رہی ہوں گی یہ ادریس کے دور میں ہوتی تھی, یہ ذوالقرنین کے دور میں ہوتی تھی, اور اس کے تھرو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے. ایک بات جو آخری ایک چھوٹا سا نقطہ آپ نے کہا کہ یہودی جو تھے وہ تو یہ چیک کر رہے تھے کہ ہر نبی کو اس کا پتہ ہوتا ہے, وہ ہر نبی کی ٹیسٹ نہیں دے رہے تھے, وہ اپنے دجال کے اسٹینسل کے اوپر نبی ٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہمارا جو مسیح ہونا ہے وہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا. تو اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ وہی ہیں, کیونکہ موسیٰ کے بعد ویٹ کر رہے ہیں ہم, کسی بندے نے کوئی کلیم کیا آپ نے کر دیا, تو کیا ہم بھی آپ سے پھر وہ دجالیت ایکسپیکٹ کریں؟ تو ہمیں بتائیں یہ 2-3 کام آپ کو سمجھ آتے ہیں؟ پروفیسر وسلم نے کہا اچھی طرح سمجھ آتے ہیں, تم سے بھی بہت اچھی طرح سمجھ آتے ہیں. اللہ نے ڈائریکٹ اسی طرح کہا ہے کہ ان کو نہیں پتا, ہمیں پتا ہے کہ کون صحابہ کہف تھا, کتنے تھے, کتنا عرصہ سوئے, اور ساتھ ہی ان کو بتایا کہ یہ کہتے ہیں یہ اتنے تھے, تو ان میں سے یہ کہتے ہیں وہ اتنے تھے, اللہ کو بھی پتا ہے وہ کتنے تھے. ٹھیک ہے, سو it's a matter of a bigger spectrum of thought, inshallah.